مولانا سمیع الحق کی وہ آخری خواہش جو پوری نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دبائیں۔ راولپنڈی ممتاز عالم دین اور جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا سمیع الحق گزشتہ چند برسوں سے راولپنڈی میں مقیم تھے، تاہم ان کی اکوڑا ہٹک میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ روزنامہ نوائے وقت کے مطابق جمعہ کے روز آسیہ ملعونہ کے بریت کے خلاف مظاہرے میں شرکت کے لیے افکار اسلام آباد جانے کی کوشش کی، مگر راستوں کی بندش کے باعث وہ مظاہرے میں شرکت نہ کر سکتے تھے۔ سوگوار پسماندگان میں 4 بیٹے سابق MNA مولانا حامد الحق حقانی، راشد الحق سمیع، محمد اسامہ سمیع، عظیم سمیع، 5 بیٹیاں اور 1 بیوہ شامل ہے۔ ان کی ایک جلسہ امیلیہ پہلے ہی انتقال کر چکی ہے۔ دفاع پاکستان کونسل کی داغ بیل دارالعلوم حقانیہ اکوڑا ہٹک رکھی گئی تھی۔ اس اجلاس میں مولانا شاہ احمد نورانی، جنرل حمید گل، پروفیسر حافظ محمد سعید اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مولانا سمیع الحق نے سینٹ کے رکن کی حیثیت سے شرعیت بل پیش کیا تھا، جبکہ اسلامی قوانین و تحفظ نامور رسالت کے حوالے سے قانون سازی کے لیے جنرل ضیاء الحق سے اہم اقدامات کروائے تھے۔ مولانا سمیع الحق دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور گزشتہ مارچ میں ان کا عسکری ادارہ امراض قلب میں دل کا بائی پاس ہوا تھا۔ تاہم مولانا سمیع الحق بڑے پرعزم تھے اور آخر دم تک علاوت کے باوجود قومی معاملات بالخصوص افغان ایشو پر ہم کردار ادا کرتے رہے۔ مولانا سمیع الحق درپیش منت سیاسی اور مذہبی رہنما تھے۔ انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں کاغذات کی فوٹوسٹیٹ کرانے کے لیے 30 روپے اخراجات کیے تھے اور عسکری ادارہ امراض قلب میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے سینٹ کے انتخابات میں یہی 30 روپے خرچ کیے تھے۔ آج کروڑوں کی باتیں کی جاتی ہے۔ سینٹ کے گزشتہ انتخابات کے دوران AFIC زیر علاج تھے۔ انہوں نے تحریک انصاف سے گبت و شنید کے نتیجے میں سینٹ کے انتخابات میں آخری بار حصہ لیا اور شکست کھا گئے، جس کی وجہ سے ان کی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ مولانا سمیع الحق نے کابل کے طالبان کے زیر نگین آنے سے پہلے 1995 میں قندھار اور ہرات کا دورہ کیا تھا۔ یہ صوبے ان صوبوں پر اس وقت طالبان کا کنٹرول تھا۔ مولانا سمیع الحق نے اپنی جماعت کے رہنماؤں اور پاکستانی صحافیوں کے وفد کے ہمراہ قندھار میں امیر المومنین مولانا محمد عمر سے اہم ملاقات کی تھی، جس کے بعد انہیں C-130 کے ذریعے ہرات کا دورہ بھی کرایا گیا تھا۔ طالبانی قیادت مولانا سمیع الحق کا بے حد احترام کرتی تھی۔ مولانا سمیع الحق نے طالبان حکومت کی بھرپور تائید و حمایت کی تھی۔